الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا ہمارا درس غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھتے بھی ہیں، کوئی کیا انداز، کسی کا کیا انداز، لیکن جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ آیا، اس روشنی کے اندر چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا ایک مسئلہ وہ یہ کہ اس کی تاریخ وہ کیا ہے، نماز جنازہ کی تاریخ کیا ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر سب سے پہلا جنازہ کس کا پڑھا گیا، کس نے پڑھا اور اس پر کتنی تکبیرات کہی گئی، تو اس حوالے سے شہاب الدین احمد بن ادریس انہوں نے اس کا پس منظر بیان کرنے کے لیے ایک صحیح حدیث اس کو نقل کیا۔ وہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ لما توفی آدم، کہ جس وقت آدم علیہ السلام ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو اُتِیَ وَلَدُهُ شِیثُ بِکَفْنٍ وَحَنُوطٍ مِنَ الْجَنَّةِ، تو حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کے پاس جنت سے کفن اور خوشبو لائی گئی۔ حضرت شیث کو یہ خوشبو بھی اور کفن بھی جنت سے پیش کیا گیا۔ فرشتے اترے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور پھر آپ کو وہ کفن پہنا دیا، وہ خوشبو لگا دی۔ یہ کفن سفید رنگ کا تھا اور بطر تھا، یعنی 3 کپڑے سمجھ لیں۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ امام بنا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر، آپ کا جسم مبارک اپنے سامنے رکھ لیا۔ دوسرے فرشتوں نے پیچھے صف بنا دی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر انہوں نے آپ کے جسد اقدس کو، آپ کے جسم مبارک کو بغلی قبر میں رکھا، پھر کچی اینٹوں سے قبر کو بند کر دیا۔ جب وہ فرشتے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے کہا کہ تم نے جو تمہاری اولاد اور بھائیوں میں سے فوت ہو جائے اس کو اسی طریقے سے رخصت کرنا، اور یہی تمہارے لیے سنت ہے۔ یہ ایک پس منظر تھا اس کا کہ ابتداء سب سے پہلا انسانی تاریخ کے اندر جنازہ کن کا ہوا اور کن کا پڑا تھا۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تعلق ہے کہ آپ کے اصحاب نے، یعنی اس امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اس کی ابتدا کب ہوئی، کون سے صحابی ہیں جن کا نماز جنازہ سب سے پہلے پڑھا گیا، تو وہ حضرت سیدنا براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کا نماز جنازہ سب سے پہلے مدینہ شریف کے اندر پڑھا گیا۔ طبقات ابن سعد اس کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی کہ اول من صلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا شخص کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، کب؟ حین قادم المدینہ تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے، وہ حضرت سیدنا براء
ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یعنی تاریخ کے لحاظ سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور اس شریعت کے اندر سب سے پہلے مدینہ شریف کے اندر جن کی سب سے پہلے نماز جنازہ ادا کی گئی وہ حضرت سیدنا براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس سے پہلے مکہ شریف کے اندر بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، صحابیات کا انتقال ہوا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا، لیکن ان کا بھی نماز جنازہ ادا نہیں کیا گیا. بغیر نماز جنازہ ادا کیے ان کو دفن کیا گیا، کیونکہ اس وقت تک ابھی نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک ابھی اس کا حکم دیا نہیں گیا تھا. تو یہ اس کا پس منظر ہے تاریخ کے لحاظ سے اور اس شریعت کے لحاظ سے. حضرت سیدنا نجاشی جو اصل میں ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، غائبانہ نماز جنازہ کے درست نہ ہونے پر، اس لحاظ سے میں چند ایک احادیث بخاری شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات کے ساتھ، مختلف موضوعات کے ساتھ نجاشی بادشاہ کے نماز جنازہ والی حدیث کو ذکر کیا، چونکہ نجاشی بادشاہ ہی کا جنازہ ہے کہ جس کے حوالے سے وہ لوگ کہ جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر دلیل لاتے ہیں، وہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ ہے. تو میں نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ ان کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات نقل کر کے، مختلف عنوانات دے کر، مختلف اس کو موضوعات دے کر ان کے نیچے اس حدیث کو نقل کیا. ان میں سے کوئی ایک عنوان بھی ایسا قائم نہیں کیا کہ جس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہو کہ غائبانہ نماز جنازہ کا بیان. حالانکہ انہوں نے اور عنوانات قائم کیے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، لیکن غائبانہ نماز جنازہ کا عنوان قائم نہیں کیا. تو پھر اس سے ماننا پڑے گا کہ یہ نجاشی کی حدیث، ایک ایک حدیث کو نا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بس اوقات کئی مقامات پر، بلکہ بس اوقات سمجھ لیں کہ 20 مقامات پر ایک حدیث کو لے کر آئے، اس لحاظ سے لے کر آئے کہ اس سے مختلف مسائل نکل رہے ہیں. تو جب مختلف قسم کے 20 مسائل بالفرض نکل رہے ہیں تو 20 جگہوں پر ایک حدیث کو لے کر آئیں گے، اور جو مسائل اس سے نکل رہے ہیں ان مسائل کا عنوان دے کر اس حدیث کو اس کے تحت نقل کریں گے. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح کے ایک حدیث کے اندر ایمان کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، تو اب یہ 5 چیزیں ہو گئی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر ایمان کا عنوان قائم کریں گے وہاں پر بھی اسی حدیث کو لے کر آئیں گے. جہاں پر نماز کا عنوان قائم کریں گے وہاں پر جا کر بھی اسی حدیث کو لے کر آئیں گے. جہاں پر صوم کا، سیام کا، روزے کا عنوان قائم کریں گے وہاں پر بھی اسی حدیث کو لے کر اور بھی حدیث آئیں گی، لیکن یہ حدیث بھی وہاں پر لے کر آئیں گے. جہاں پر زکوٰۃ کا بیان عنوان قائم کریں گے وہاں پر بھی اس حدیث کو لے کر آئیں گے. بتلانے کا مقصد حج کا بیان ہوگا تو حج کے اندر بھی اسی حدیث کو لے کر آئیں گے. حدیث ایک ہے لیکن اس کو 5 مقامات پر ایک ہی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث سے جو مسائل بھی نکل سکتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو بھی سمجھ آئے گی وہ عنوانات قائم کر کے اس کے تحت اس حدیث کو لے کر آئیں گے. تو سر یہ نجاشی والی حدیث کہ جس سے بعض لوگ غائبانہ نماز جنازہ پر دلیل پکڑتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف کی روشنی کے اندر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کہیں پر اپنی کتاب کے اندر یعنی بخاری شریف کے اندر اس کے اوپر کوئی ایسا عنوان قائم کیا ہو
جس کے اندر غائبانہ نماز جنازہ کوئی ذکر کیا گیا ہو، ایسا امام بخاری نے کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔ اور عنوانات قائم کیے، مثلا یہی حدیث نجاشی بادشاہ والی حدیث، اس کو امام بخاری 13 مقامات پر لے کر آئے۔ کتنی جگہوں پر؟ 13 جگہوں پر اسی حدیث کو، حدیث نجاشی کو بخاری شریف کے اندر 13 جگہوں پر انہوں نے نقل کیا، لیکن عنوان ایک مرتبہ بھی غائبانہ نماز جنازہ کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کو جو بات سمجھ نہیں آئی، آج 14ویں 15ویں صدی میں جا کر کسی بندے کو سمجھا، جو سارا زندگی اپنے لوگوں کو یہ پاٹھ پڑھاتے رہے، دیکھو جی بخاری ہے، دیکھو جی بخاری میں یہ آیا، دیکھو جی بخاری میں یہ آیا، امام بخاری نے یہ نقل کیا، تو کم از کم یہ بھی تو دکھاؤ کہ امام بخاری نے بھی غائبانہ نماز جنازہ لکھا ہے۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ بھی سوچنے کی بات ہے اگر کوئی سوچے۔ چنانچہ دیکھیے ذرا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ کہاں سے رکھ رہا ہوں؟ یہ کنز العلماء، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ اہل سنت پر تعدیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ ان کا ایک مقالہ تھا، ان کی ایک کتاب ہے غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو انہوں نے ذکر کیا، یعنی سمجھ لیں کہ کسی حد تک اس مسئلے کے اندر جو کچھ بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا تھا، غیروں کی طرف سے جو بھی اعتراضات جڑے جا سکتے تھے، ان کے جوابات بھی اسی کے اندر انہوں نے نقل کر دیے۔ میں صرف سر دست سمجھانے کے لحاظ سے، اور وہ 13 احادیث جو انہوں نے مختلف جگہوں پر نقل کی، اور جو عنوانات ان کے اوپر انہوں نے ذکر کیے، وہ عنوانات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو کس کس عنوان کے تحت یہاں پر لے کر آئے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعن نجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، جس دن نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا، جس دن نجاشی بادشاہ فوت ہوا، کہاں پر؟ حبشہ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تھے، کوئی ٹیلی فونی یہ رابطہ اس قسم کا کوئی نہیں تھا، کوئی موبائل وغیرہ نہیں تھے کہ اسی وقت رابطہ ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ حبشہ کی سرزمین پر نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ نہ ایسا کوئی ظاہری رابطہ تھا نہیں، لیکن حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعن نجاشی کی موت کی خبر دی، کب؟ فی الیوم الذی مات فیہ، اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا، جس دن ان کا وصال ہوا۔ خرج الی المصلی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناز گاہ کی طرف نکلے تھے، مسجد میں جہاں پر خبر تھی آپ مسجد میں تھے، لیکن اب ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے تو نکلے کس کی طرف؟ جناز گاہ کی طرف۔ فصف بہم وکبر اربعا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صفیں بنائی اور 4 تکبیریں ان پر کہیں۔ اب یہ تھا کہ یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ کا عنوان نہیں دیا، موت کی خبر دینے کا ذکر کیا کہ ان کے اہل کو موت کی خبر دینا، صرف یہ عنوان قائم کیا۔ لیکن اس کے ضمن کے اندر حدیث کے اندر جو بات آئی، یہ ذرا اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے جا کر کچھ اور بھی ذکر کریں گے، عنوان قائم کریں گے، اگرچہ اس کے مطابق یہ حدیث پوری نہیں اترتی، لیکن میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناز گاہ کی طرف نکلے، جناز گاہ کی طرف نکلے، مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھا، جناز گاہ کی طرف نکلے، وہاں پر صفیں بنائی اور وہاں
باب یہ تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا نہیں کیا، جنازگاہ کی طرف نکلے. اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے وہ بندہ جس نے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. لہذا اس بنا پر حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے، اگر کوئی عذر نہ بن جائے، کوئی مجبوری نہ بن جائے تو مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. مسجد میں جہاں پر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، 5 وقتہ نماز کے لیے جو مسجد بنائی گئی اس مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. فی الحال مسجد کے اندر باہر الگ طور پر کوئی جگہ بنائی ہو تو وہاں پر تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص جو 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد قائم کی گئی اس کے اندر نماز جنازہ نہیں، کیونکہ اس پر کوئی ثواب نہیں، اس پر یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے تو اس کو بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسری حدیث کے اندر یہ تھا، باب قائم کیا، باب من صف صفین او ثلاث علی الجنازۃ خلف الامام، لیکن عنوان غائبانہ کا نہیں قائم کیا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی کا نماز جنازہ پڑھا. فَقُلْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي اب الثالث، تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک نہیں بلکہ 2 یا 3 صفیں تھیں یا اس سے بھی زائد تھی. تو انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. یہاں پر صف کے لحاظ سے عنوان قائم کر دیا. تیسری حدیث باب الصفوف علی الجنازہ، عنوان یہ قائم کیا جنازے پر صفوں کے بیان میں. حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے کہ نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اصحابہ النجاشیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر 4، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. بس صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے صفیں قائم کی. فکبر 4، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں. نماز جنازہ پر کتنی تکبیریں کہیں؟ 4 تکبیریں کہیں. چوتھی حدیث اس کے اندر حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش، کہ آج حبشہ کا ایک صالح مرد، ایک نیک مرد فوت ہو گیا. فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. یہ نہیں کہا کہ ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ تو ان کی نماز جنازہ پڑھیں، فرمایا آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. تو پہلی حدیث کے اندر آ گیا خرج الی المصلی، جنازگاہ کی طرف نکلے، تو یہاں پر بھی وہ ذکر کیا آؤ. اسی طرح سے حدیث نمبر 5 باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد، یہ عنوان قائم کیا. تو یہاں پر مصلی اور مسجد یعنی جنازگاہ اور مسجد دونوں کا نام لیا، لیکن حدیث جو ذکر کی اس کے اندر مسجد کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر مسجد کا ذکر وہاں پر حدیث کے اندر جو ذکر فرمایا وہ یہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نعى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی موت کی خبر دی. صاحب الحبشہ، جو کہ حبشے والے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے. یوم الذی مات فیہ، اس دن جس دن ان کا انتقال ہوا. قال،
استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، اپنے بھائی کے لیے۔ تو یہاں پر نماز جنازہ کا لفظ کوئی ذکر نہیں کیا، یہاں پر صرف بخشش کی دعا کرنے کا، استغفار کرنے کا ذکر کیا۔ نہ عیدگاہ کا ذکر ہے یہاں پر، نہ ہی یعنی جنازگاہ کا، اور نہ ہی مسجد کا ذکر ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آئے ممکن ہے کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، لیکن وہاں پر جو آپ نے جملہ استعمال کیا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، بس یہ لفظ استعمال کیا۔ تو اس کے اندر نہ جنازگاہ کا لفظ ہے نہ ہی مسجد کا لفظ ہے، لہذا امام بخاری کو ایسی کوئی حدیث ان کے معیار کے مطابق نہیں ملی کہ جس کے اندر یہ ہو کہ مسجد میں نماز جنازہ درست ہے، ورنہ یہ اس حدیث کو کوٹ کرتے، اپنی سوچ تو انہوں نے بتا دی، عنوان تو قائم کر دیا، لیکن کوئی حدیث ایسی ان کو میسر نہیں آئی۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 6 اس کے اندر یہی تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بہم بالمصلی، اور جنازگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندی فرمائی، فکبر علیہ اربعا، پھر ان پر 4 تکبیریں پڑھی، 4 تکبیریں کہیں۔ تو یہاں پر جنازگاہ کا صراحتاً ذکر ہے، مسجد کا ذکر نہیں۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 7 ہے، عنوان قائم کیا اوپر باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا، میت پر جنازہ میں 4 تکبیریں کہنے کا بیان۔ وہاں پر بھی اسی حدیث کو لے کر آیا جس کے اندر 4 تکبیروں کا ہی ذکر ہے۔ اس کے بعد 8ویں حدیث حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر بھی 4 تکبیروں کا ذکر ہے۔ اور 9ویں حدیث اس کے اندر باب موت النجاشی، نجاشی کی موت کا باب، اس کے بعد بھی حدیث جو لے کر آئے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی لے کر آئے، اس کے الفاظ یہ تھے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین مات النجاشی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا فرمایا کہ مات الیوم رجل صالح، آج ایک صالح مرد اس کا انتقال ہو گیا، فقوموا علی اخیکم اصحما، اپنے بھائی اصحما پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ تو نجاشی یہ ایک لقب تھا، جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا اس کو نجاشی کہا جاتا، البتہ اس نجاشی کا نام جو تھا وہ اصحما تھا، جو اس حدیث میں ذکر کیا۔ حدیث نمبر 10 اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلی علی النجاشی، نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی، فصففنا وراءہ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی، صفیں بنائی، فقمت فی الصف الثانی اب الثالث، تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ حدیث نمبر 11 حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی اصحما اس پر نماز جنازہ ادا کی، فکبر علیہ اربعا، ان پر 4 تکبیریں کہیں۔ حدیث نمبر 12 بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعالہم النجاشیہ صاحب الحبشہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی جو صاحب حبشہ تھے ان کی موت کی خبر دی، فی الیوم الذی مات فیہ، اس دن جس دن ان کا انتقال ہوا، وقال، اور ارشاد فرمایا، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور 13ویں حدیث یہ تھی کہ بے شک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے
خبر دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صف بہم فی المصلی جنازگاہ میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی صف بندی فرمائی، فصلی علیہ وکبر اربعا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور 4 تکبیریں کہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی احادیث ہے، مختلف قسم کے عنوانات ہیں، ہے نجاشی کے بارے میں۔ اب ایک عنوان بھی امام بخاری غائبانہ نماز جنازہ پر قائم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں۔ اگر اس قسم کا بھی کوئی مسئلہ نکلتا ہوتا اور ان کے نزدیک درست ہوتا تو امام بخاری کوئی تو عنوان ایسا قائم کرتے۔ لہذا جو بھی بخاری کی رٹ لگانے والے ہیں اور نجاشی کی نماز جنازہ کو غائبانہ نماز جنازہ پر بطور دلیل کے ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم کہیں گے کہ جو امام بخاری کو بھی نہ سوچی وہ تمہیں پتہ نہیں کہاں سے سوچ گئی، جو امام بخاری کے ذہن میں بھی بات نہ آئی وہ تمہارے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ لیکن امام بخاری نے ان احادیث سے غائبانہ نماز جنازہ نہیں سمجھا، بلکہ اس پر شارحین نے جو بات ذکر کی ہے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال، یہ جنازہ کہاں پر، موت کہاں پر ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی دن اس کی خبر دے رہے ہیں کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، اور پھر استغفار کا بھی حکم دے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے استغفار، ان کے لیے بخشش طلب کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کے لیے دعائیں بخشش کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے ارشاد سے ثابت ہے۔ زیادہ یہ کہنا کہ کسی کے لیے نہ دعا کی جائے نہ فاتحہ پڑھی جائے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو یہ مردود کوئی اور ہے، ہم اپنے فوت شدگان کو مردود نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ وہ مردود کیسے ہوئی یار، جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہو، ختم نبوت کو مانا ہو اور اس کا عقیدہ رکھا ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہو، آخری کتاب مانا ہو اور اس کو کامل و اکمل کتاب مانا ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کمی اس کا قائل نہ ہو، صحابہ و اہل بیت کا فرمانبردار ہو، ان کا غلام ہو، تو ایسی صورت میں ہم کیسے کہیں کہ معاذ اللہ وہ مردود ہے؟ یہ مردود کوئی اور ہی لوگ ہیں، یہ بد نصیب ہیں لوگ جو مردود ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے فوت شدگان ایسے نہیں ہیں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر صحابہ کرام نے اپنے معافی ضمیر اپنے تاثرات یہاں پر دیے کہ ایسے لگتا تھا کہ جنازہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہے اور آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور حبشہ مدینہ منورہ سے قبلے کی طرف واقع ہے، حبشہ مدینہ شریف سے قبلے کی طرف، قبلے کے رخ واقع ہے، اور جنازے کا میت کا امام کے آگے ہونا یہ ضروری ہے، مقتدیوں کو نظر آئے یا نہ آئے، مقتدیوں کے سامنے ہو یا نہ ہو، امام کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو اس پر ہمارے علماء نے باقاعدہ طور پر یہ ذکر فرمایا، شارحین نے، بخاری کی شرح لکھنے والوں نے باقاعدہ طور پر یہ ذکر فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے درمیان میں اور مار کے جتنا بھی حجاب تھا سب ختم کر دیا، جنازہ ایسے تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اور آپ نے نماز جنازہ ادا زیادہ سے زیادہ کھینچا تانی اگر کوئی کر کے اس کو غائبانہ بنائے بھی تو اس کی صورت یہ ہے کہ حبشہ کے اندر نجاشی کا نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کا نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مجبوری کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی کا نماز جنازہ پڑھ دینے سے بڑھ کر اس بندے کی معراج اور کیا ہو سکتی ہے، اس بندے کی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مختلف جنگوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل نہیں، لیکن ان کی خبریں بھی تھیں کہ جعفر جھنڈا ان کے ہاتھ میں یہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا زید نے لے لیا وہ بھی شہید ہو گئے،
اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح فرما، خبریں بھی دے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں مدینہ شریف میں بیٹھ کر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے، خبریں بھی دے رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ وہاں پر ان کے نماز جنازہ پڑھنے والے صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کی نماز غائبانہ یہ درست نہیں، سوائے اس کے کہ جہاں پر مجبوری ہو کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اور یہاں پر تو معاملہ ایسا بھی، یہ وہ ہے سورج جب نیچے بتا اترا ہے، ورنہ تو آپ کو میں نے بتلا دیا کہ وہ تو جنازہ ایسے تھا، صحابہ کرام خود فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ آگے رکھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جب ایسا ہے تو ایسی صورت میں وہ غائبانہ رہتا نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔